یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا، جینا میرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پسند رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسند پر یہ بس قربان جاتے تھے، جو آپ نے پچھلے سلسلوں میں بھی اس کے کچھ واقعات میں نے بیان کیے ہیں، سنے ہوں گے۔ اگر آج ہم اس پرفتن دور میں بہتری لانا چاہتے ہیں اپنے کردار میں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند کو اختیار کرنا پڑے گا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس انداز زندگی کو بھی اختیار کرنا پڑے گا جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صرف ارشادات پر ہی عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند کو بھی بے حد پسند فرماتے تھے۔ پھر ان کی زندگی کا انداز ہی یہی ہوتا تھا، جیسے آقا کو لباس پہنتا دیکھتے تھے، رنگ اختیار کرتا دیکھتے تھے تو بس اسے اختیار کر لیتے تھے۔ تو پسند رسول اللہ کی یہ ہمارا سلسلے کا نام ہے۔ آج جو اہم موضوع ہے وہ ہے مسواک۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسواک پسند فرماتے تھے، اور اتنی پسند فرماتے تھے کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے کسی بھی نماز کے لیے اس وقت تک باہر تشریف نہ لاتے جب تک مسواک نہ فرما لیتے۔ اتنی مسواک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند بھی فرمائی، اور قربان جاؤں ان مسواک کے ریشوں پر جنہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک، دندان مبارک، لعاب مبارک کو چومنے کی سعادتیں ملیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ مسواک کے وہ ریشے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبہ مبارک کو چھوا ہوگا، مسواک کی اس لکڑی نے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو چومنے کی سعادت حاصل کی ہوگی۔ کتنی خوش قسمت تھی وہ مسواک، کتنی خوبصورت تھی وہ مبارک لکڑیاں جو مسواک کی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں رہیں۔ آپ کے منہ مبارک میں وہ داخل ہوئیں، دانتوں کو چومنے کی، لعاب مبارک اس کو لعاب مبارک میں وہ مسواک کے ریشے کس قدر ذوق و شوق کے ساتھ، ان کی قسمت پر اشک آ رہا ہے، کیا عرض کروں، لفظ ہی نہیں ہے جو بیان کر سکوں میں۔ ہائے ہائے، دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے حد پسند فرماتے تھے مسواک شریف کو۔ اسی طرح ایک اور روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رات کو وضو کا پانی اور مسواک رکھی جاتی تھی۔ جب آپ رات میں اٹھتے تو پہلے قضائے حاجت کرتے، پھر مسواک فرماتے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی رات یا دن میں سو کر بیدار ہوتے تو وضو سے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ حضرت شریح بن ہانی قدس سر نورانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کیا کام کیا کرتے؟
فرمایا مسواک، یعنی اتنی مسواک سے آپ کو محبت تھی اور اس قدر مسواک کا آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بارے میں خود امت کو بھی تاکید ہے۔ یعنی ایک بات تو بعض کام ایسے جو پسند بھی فرمائے، استعمال بھی فرمائے، لیکن ان میں سے بعض وہ بھی چیزیں جن کی آپ نے تاکید بھی بڑی فرمائی ہے اپنی امت کو، اپنے غلاموں کو، کہ اس کے بارے میں وہ اس کو استعمال کریں۔ اور پھر اس کا رجحان آج بھی ہے، ایسا نہیں مسواک کا رجحان نہیں ہے، اگرچہ کم ہے، اور آج کل ہمارے استعمال میں پیسٹ، برش اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یہ زیادہ رہتے ہیں، اگرچہ یہ بھی جائز ہی ہیں، لیکن یہ سنت کا الٹرنیٹ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، سنت مسواک ہے۔ اور آج بھی اگر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی ہم بات کریں تو مسواک کو اہمیت حاصل ہے، کیونکہ مسواک ایک قدرتی طور پر ایک سمجھے کہ ایک مختلف درختوں کی لکڑیوں کے حوالے سے الگ الگ مسواک، جیسا آپ مدری چینل کی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، پلوں کی مسواک الگ ہوتی ہے تو دیگر مسواکیں الگ ہوتی ہیں، تو الگ الگ مسواکیں ہوتی ہیں، ان کے اندر قدرتی طور پر اجزاء ہوتے ہیں جو آپ کے دانتوں کے لیے، مسوروں کے لیے، حتیٰ کہ معدے کے لیے، صحت کے لیے، اور منہ کی بو کو دور کرنے کے لیے، حشات بشاش رکھنے کے لیے، یہ مسواک کا استعمال کو بہت ہی امپورٹنس حاصل ہے۔ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی اگر آپ کو اس کی کوئی ریسرچ بیان کروں، میرے پاس کچھ چیزیں تھیں مسواک کے تعلق سے، تو اس کی بھی مطلب فوائد آپ کو نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر امریکہ کی ایک مشہور کمپنی کی تحقیقات کے مطابق مسواک میں نقصان دینے والے بیکٹیریا کو ختم کرنے کی صلاحیت کسی بھی دوسرے طریقے کی نسبت 20% زیادہ ہے۔ سویڈن کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق مسواک کے ریشے بیکٹیریا کو چھوئے بغیر براہ راست ختم کر دیتے ہیں اور دانتوں کو کئی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ یو ایس نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی شائع شدہ تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسواک کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو یہ دانتوں اور منہ کی صفائی نیز مسوروں کی صحت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ مسواک کے عادی ہیں ان کے مسوروں سے خون آنے کی شکایت بہت کم ہوتی ہے۔ اٹلانٹا امریکہ میں دانتوں کے متعلق ہونے والی ایک نشست میں بتایا گیا کہ مسواک میں ایسے مادے سبسٹینسز ہوتے ہیں جو دانتوں کو کمزوری سے بچاتے ہیں، اور وہ تمام دوائیں جو دانتوں کی صفائی میں استعمال ہوتی ہیں ان سب سے زیادہ فائدہ مند مسواک ہے۔ مسواک دانتوں پر جمی ہوئی میل کی تہ کو ختم کرتی ہے۔ مسواک دانتوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچاتی ہے۔ دائمی جو مستقل نزلہ و زکام کے ایسے مریض جن کا بلغم نہ نکلتا ہو، جب وہ مسواک کرتے ہیں تو بلغم نکلنے لگتا ہے، یوں مریض کا دماغ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پیتھولوجسٹ جو ہیں ان کے تجربے میں اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دائمی نزلے کے لیے مسواک بہترین علاج ہے۔ تو پتہ چلا کہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو پہ بھی اگر دیکھا جائے تو مسواک کے بہت سارے فائدے ہیں، یعنی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پہ طبی فوائد کے حوالے سے اگر بیان کیا جائے۔ دیکھیے یہ چیزیں کیسے رائج ہوں گی، جو بیسک چیز جو میرے ذہن میں ہے، میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کے مطابق اگر میں بات کروں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات کو سامنے رکھ کر اگر میں بات کروں تو بات یہی آئے گی کہ ہمیں بچپن سے بچوں کی عادت بنانی پڑے گی۔ جو ہمارے یہاں پرابلم ہے نا وہ یہی ہے، یعنی آپ سب کے اس وقت دیکھنے سننے والوں کے گھروں میں ہو سکتا ہے کہ بچوں کے لیے برش ہو، بچوں کے لیے پیسٹ رکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ نے اپنے بچوں کو مسواک دیا؟ مثال کے طور پر بچوں کو آپ وضو کراتے ہیں، منہ دھلواتے ہیں، ان کو پیسٹ کرواتے ہیں، تو اگر آپ بچوں کو کہنا شروع کر دیں کہ بیٹا مسواک کر لو، مسواک کر لو، اور مسواک دیکھ کر دیں، سافٹ دیں، بڑی نرم نرم اس کے ریشو والی مسواکیں ملتی ہیں، جیسا آپ سلیکٹ کرتے ہیں نا، پیسٹ بھی سلیکٹ کرتے ہیں، برش بھی سلیکٹ کرتے ہیں، سافٹ الگ ہے، میڈیم الگ ہے، ہارڈ الگ ہے، ہر ایک طرح کے مطلب کہ برش بھی ملتے ہیں، ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ طرح طرح کے ملتے ہیں۔ مسواک کے اندر بھی ورائٹیز ہیں، مسواک کے اندر بھی کوالٹیز ہیں، اور دیکھ کر تھوڑا سا لیں گے۔ سستی تو پیسٹ ویسٹ کے مقابلے میں تو بہت سستی ہیں مسواکیں، تو کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے،
لیکن عادت بنائیں. والد کو بچے دیکھتے ہوں مسواک کرتے ہوئے تو انشاءاللہ بچوں میں مسواک کرنے کی عادت پیدا ہوگی. بچپن سے ہی آپ کے بچے کے دانت مسور مضبوط ہوں گے اور اس کی طبیعت انشاءاللہ امید ہے کہ حشاش بشاش رہے گی. بہت سارے معدے کے مسائل جو ہیں وہ بھی مسواک سے حل ہوتے. حضرت علامہ سید احمد طحطاوی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسواک کے فوائد و فضائل یوں نقل فرماتے ہیں. یہ حاشیہ طحطاوی کے طور پر میں بیان کرنے جا رہا ہوں. مسواک شریف کو لازم کر لو، اس سے غفلت نہ کرو، اسے ہمیشہ کرتے رہو، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. ہمیشہ مسواک کرتے رہنے سے روزی میں آسانی اور برکت رہتی ہے. درد سر دور ہوتا ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، نظر کو تیز کرتی ہے، معدے کو درست رکھتی ہے، جسم کو توانائی بخشتی ہے، حافظہ یعنی قوت یادداشت کو تیز کرتی ہے اور عقل کو بڑھاتی ہے. یوں تو یہ نارملی ہر ایک کے کام کی بات ہے، پر اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ لیول ہے وہ ویسے ہی بیچارہ حافظے کے لیے، یادداشت کے لیے اور ایک بیسٹ میموری کے لیے وہ مارا پھر رہا ہوتا ہے. بہت بادامیں بھی کھا جاتے ہیں. یہ باداموں سے بھی کہتے یہی ہے کہ عقل اور سمجھ میں یعنی عقل اور سوچ میں اضافہ ہوتا ہے، دماغ بہتر ہوتا ہے. لیکن مسواک ہے، بادام ہے، یقیناً یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. تو اسی طرح دل کو پاک کرتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں. مسواک شیطان کو ناراض کر دیتی ہے، کھانا ہضم کرتی ہے، بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھاپا دیر میں آتا ہے، پیٹھ کو مضبوط کرتی ہے، بدن کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے قوت دیتی ہے، نظام آسانی اور کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے، قیامت میں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دلاتی ہے، پل صراط سے بجلی کی طرح تیزی سے گزار دے گی، حاجات پوری ہونے میں اس کی امداد کی جاتی ہے، قبر میں آرام و سکون پاتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دنیا سے پاک صاف ہو کر رخصت ہوتا ہے. سب سے بڑھ کر فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اب آپ سوچئے کہ مسواک کے طبی فائدے، اس کی دنیا اور آخرت کے قبر و حشر کے تعلق سے جو فائدے اس وقت میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور پھر یہ کہ مشائخ کرام فرماتے جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا. تو یہ بہترین عمل ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بے حد پسند. اور پھر فضائل مزید اس پر کہ مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. یہ حدیث پاک ہے. ایک اور حدیث سنیے، مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے. ایک اور حدیث سنیے، 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہے: عطر لگانا، نکاح کرنا، مسواک کرنا اور حیا کرنا. حدیث پاک سنیے، مسواک کرو میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو. اب آپ کتنی یہ حدیث پاک کے بارے میں حدیث کی شرح تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن حدیث بالکل واضح ہے کہ کتنی تاکید ہے اس ارشاد کے اندر. مسواک کرو میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو. ایک اور حدیث سنیے، مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے. حدیث سنیے، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت و دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے اور یہ رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے. تو یوں حدیثیں بھی ہیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند بھی میں نے بیان کی کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کس قدر پسند فرماتے تھے. حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی آپ نے مسواک کے استعمال کو پسند فرمایا. گھر میں تشریف لاتے تو مسواک کا استعمال فرماتے، گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو مسواک کا استعمال فرماتے. اپنی امت کو اس قدر اس کے فضائل بیان کیے. دانتوں کی صفائی کے تعلق سے آپ نے بڑی تاکید فرمائی ہے.
اسی طرح اس کے دنیا اور آخرت کے فائدے میں نے بیان کیے، اس کے طبی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر جو بینیفٹس ہیں وہ بھی میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، کوشش کی ہے کہ آپ تک یہ میٹیریل پہنچا دوں۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں باقاعدہ مسواک کے فضائل پر پورا ایک رسالہ موجود ہے، اور مسواک کو زبردست دعوت اسلامی نے عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً مسواک کا استعمال رہا ہے، لیکن اس کو بہت پروموٹ کیا ہے دعوت اسلامی نے، بلکہ مسواک پر تو ٹھیک ٹھاک ہماری تحریکیں چلی ہے۔ ذرا مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھیے کہ کس قدر مختلف مواقع پر امیر سنت نے مسواک کے تعلق سے ہمیں ترغیبات ارشاد فرمائے، بلکہ مسواک، فیضان مسواک جاری رہے گا وغیرہ کر کے۔ آئیے آپ بھی دیکھیے۔ ارے واہ، تو الحمدللہ یہ رسالہ آ گیا۔ ماشاءاللہ، مسواک بھی لینی ہے، مسواک استعمال بھی کرنی ہے، اور ملک و بیرون ملک میں جہاں جہاں یہ رسالہ پہنچے اسے مخطوط المدینہ سے فوراً حاصل کریں، اسے پڑھیں، اور ہو سکے قیمتی رسالے کی تقسیم رسائل کا سلسلہ بھی کریں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں نے تو یہاں تقسیم کر دیے، میرے جو گاہک ہیں تھوڑے 12ویں شریف کی نیت سے جس کو ایک ملا وہ چاہے تو 12 تقسیم رسائل کر دے۔ یہ بہت پیارا مدنی پھول، پیج نمبر 3، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 288 پر ہے۔ مشائخ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ تو مسواک کی عادت انشاءاللہ ہوگی تو کلمہ بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ، آقا کے صدقے میں، آقا کی سنت کے طفیل۔ تو اب مسواک تو بس اب قبر میں ہی جائے سیدھی ساتھ میں، اس کو اب چھوڑنا نہیں ہے، اس کو سینے کلیجے سے لگا کے رکھا کرو کہ آقا کی ایسی پیاری پیاری سنت مسواک آج تک ہم غافل تھے بھی، تو اب دعوت اسلامی والوں نے ہم کو بتا دیا ہے، مدنی چینل نے ہم کو بتا دیا ہے کہ مسواک چھوڑنی نہیں ہے۔ انشاءاللہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ ایک آواز سناتا ہوں۔ ایسا ماشاءاللہ مسواک کا رسالہ مبارک امیر علیہ سنت بڑے خوش نظر آ رہے مدنی چینل پہ۔ اس رسالے کو فائنل کرنے کے لیے میں نے اپنے سارے کام پوسٹپون کر کے اسے فوری طور پہ کیا تھا۔ امیر علیہ سنت کے ماشاءاللہ خوشی کے لمحات ہیں، میرے لیے کوئی خاص دعا کروا دیجیے گا، مغفرت کی، بخشش کی، ایمان پہ سلامتی کی، دنیا و آخرت کی عافیت کی۔ چینل پہ نہیں، بس مجھے تو صرف دعا چاہیے۔ مفتی قاسم صاحب اور دیگر اسلامی بھائیوں نے جنہوں نے بھی اس میں باغ دوڑ کی ہے، اللہ تعالیٰ جشن ولادت کے صدقے سب کو بے حساب بخش دے۔ یہ سب ماشاءاللہ دیکھو تعاون کرتے ہیں۔ یہ مسواک یہ آقا کی سنت ہے نا، ہم اہل سنت ہیں، ہم کو آقا کی ہر سنت سے پیار ہے، بشمول مسواک۔ ماہ مسواک، ماہ مسواک کو اس کا معنی ہم نے یہ نکالے کہ بڑی 11ویں کی بڑی رات تک، چلو بڑا دن بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، تو 11ویں شریف تک اب یہ مسواک کی دھومیں مچتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اس کا احساس بڑھ گیا ہے، پہلے تھا لیکن اب بڑھتا جا رہا ہے کہ معاشرے سے مسواک اب غائب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میری مدنی التجا ہے کہ ہم کیوں نہ ہفتہ مسواک منائیں، لبیک، یعنی ایک ہفتے تک اب اسلامی بھائی جو ہمارے مبلغین اس میں خصوصی اجتماعات مساجد میں کریں، اور جو ہاں درس دیتے ہیں اس درس میں بھی فیضان سنت کے درس میں ایک فضیلت مسواک کی بیان کر دیں۔ مسواک کی فضیلت نماز کے احکام میں مل جائے گی، بہار شریعت میں مل جائے گی۔ وہ 163 مدنی پھول اس میں بھی ہے مسواک کے بارے ہاں میں۔ اس پہ تو مسواک کے مدنی پھول ہے نا اس پہ تو۔ جی ہاں تو ایک مسئلہ یا مسواک کا طریقہ، تو یہ پورا یہ ایک ہفتہ ہے نا، اس میں مسواک، ہفتہ مسواک، یہ انوکھا ایک مطلب ایک ہفتہ مسواک، تمام مبلغین، ذمہ داران اور مدرسین اپنے جامعات المدینہ والے، قاری صاحبان اپنے مدارس المدینہ میں ہفتہ مسواک منائیں، اور خوب ہفتہ مسواک منائیں،
مسواک تو مسواک ہے یار، یہ تو میرے آقا کی ایسی منظور نظر یوں کہیے سنت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی میرے آقا نے مسواک فرمائی. پتہ ہے آپ کو کہ جب آخری وقت آیا، گود میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک گود میں سر انور تھا، اور اس وقت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک چبا کر اپنے مبارک منہ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی، اور انہوں نے مسواک کی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر فخر ہے کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سرتاج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب کے ساتھ میرا لعاب ملا دیا. تو یہ ہے مسواک. رات میں 10 بار بھی اگر اٹھتے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسواک ضرور کرتے. مسواک تو مسواک ہے. اب سب ہم ہیں اور مسواک ہے. اب مسواک قبر میں لے کر جانی ہے ساتھ انشاءاللہ. یعنی اتنا مسواک پر عمل کرنا ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ فیضان مسواک فیضان مسواک جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسواک پکڑنے کا طریقہ اور کرنے کا طریقہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. آئیے امیر سنت ہی کے ذریعے سے آپ دیکھیے کہ مسواک پکڑی کیسے جائے گی اور مسواک کی کیسے جائے گی. دکھائیے. مسواک پیلو یا زیتون وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو. مسواک کی موٹائی چھنگلیا، اس کو چھنگلیا بولتے ہیں. چھوٹی انگلی جو ہے نا، 5 انگلیاں ہیں نا، تو اس میں جو سب سے چھوٹی ہے اس کو چھنگلیا بولتے ہیں. تو مسواک جو یہ چھوٹی انگلی کی موٹائی کے برابر ہونی چاہیے، یہ بہتر ہے. اچھا، مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو. بالشت اس کو بولتے ہیں. یہ جو نا، یہ بالشت، یہ چھوٹی انگلی کا سرا اور انگوٹھے کا سرا، تو یہ بالشت، یہ اس طرح. یہ ہے نا. تو ایک بالش سے میری مسواک تو چھوٹی ہے، بڑی نہیں ہونی چاہیے مسواک بالش سے. تو مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو، ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے. اس کے ریشے، یہ ریشے کہلاتے ہیں برش، ہے نا. تو مسواک کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ کا باعث بنتے ہیں. یہ دانت اور یہ اوپر گوشت نظر آتا ہے نا، گلابی گلابی، یہ مسوڑے کہلاتے ہیں. تو یہ دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان یہ گیپ ہو جاتا ہے. اس سے سخت مسواک سے مسوڑے تھوڑے اٹھ جائیں گے، گوشت اس کا. تو یہ دانتوں کو اس سے نقصان پہنچے گا. گوشت کی پکڑ ڈھیلی ہوگی دانتوں پر. مسواک تازہ ہو تو خوب یعنی بہتر، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کی جا سکتی ہے. طبیبوں کا مشورہ ہے کہ مسواک کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیں. مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجیے. جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجیے، ہر بار دھو لیجیے. مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجیے کہ چھوٹی انگلی، یہ چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی اس کے نیچے، اور بیچ کی تینوں انگلیاں جو ہیں اوپر، اور انگوٹھا یہ اس کے سرے پر رکھیں. پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے، پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجیے. مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر ہونے کا اندیشہ ہے، پائلز کا خطرہ ہے. مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، یعنی مسواک وضو سے پہلے کی سنت ہے.
वजू के अंदर की सुन्नत नहीं, लिहाजा वजू शुरू करने से कबल मिसवाक कीजिए, फिर 3 बार दोनों हाथ धोएं और तरीके के मुताबिक वजू मुकम्मल कीजिए। अलबत्ता मिसवाक करना सुन्नत मुअक्कदा उसी वक्त है जबकि मुंह में बदबू हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। मिसवाक जारी रहेगा, फैज़ाने मिसवाक जारी रहेगा, जारी रहेगा, सारी रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो अल्लाह करे कि हम सब मिसवाक करने वाले और मिसवाक से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। इस्लामी बहनों के ताल्लुक़ से, मिसवाक के ताल्लुक़ से अमीर सुन्नत से मदनी मुज़ाकरे में सवाल हुआ, वो सवाल भी सुनिए और उसका जवाब भी सुनिए। मलफूज़ात आला हज़रत में है, औरतों के लिए मिसवाक करना उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सुन्नत है, लेकिन अगर वो ना करें तो हर्ज नहीं। उनके दांत और मसूड़े बनिस्बत मर्दों के कमज़ोर होते हैं, इनके लिए मिस्सी यानी दंदासा काफ़ी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो मिसवाक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको मिसवाक करने और उस पर इस्तिक़ामत के साथ डटे रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह मदीना जाए बंसीना मेरा, या रसूल अल्लाह मदीना जाए बंसीना मेरा, आपको जो हो पसंद बन जाए वो जीना मेरा। या रसूल अल्लाह मदीना जाए बंसीना मेरा, या रसूल अल्लाह मदीना जाए बंसीना मेरा, आपको जो हो पसंद बन जाए वो जीना मेरा।